اس جب قالت امرأۃ عمرانہ، جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران کی عورت نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ماں جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، باطن سے ہے، لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا یہ لفظ، ماں فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن ہر آزاد، فتقبل پس تو قبول فرما، منی میری طرف سے۔ جی یہ لاسٹ سیشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ عمران کی بیوی بیسیکلی جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی، انہوں نے دعا کی تھی۔ اس وقت جو ہے دستور یہ تھا کہ بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا ہیکل سلیمانی میں، یروشلم میں، بیت المقدس میں۔ ان کو جو ہے وہ ایک کمرے میں ٹھہرا دیا جاتا اور وہاں بیٹھ کے وہ لڑکے جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے۔ تو عمران کی بیوی نے یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی نظر مانی کہ یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں آپ کے لیے، فتقبل منی پس آپ قبول فرمائیے گا میری طرف سے۔ محررن میں نے بتایا تھا حریت پسند، حریت پسند کون ہوتا ہے؟ آزادی پسند۔ آزادی پسند، جی۔ تو حریت یہ محررہ وہیں سے ہے، یعنی میں آزاد کرتی ہوں دنیا کے کاموں سے اس کو آزاد کرتی ہوں اور آپ کے لیے جو ہے وہ اس کو وقف کرتی ہوں جو بھی میرے پیٹ میں ہے۔ پھر ہوا کیا؟ انا کا بے شک تو انت السمیع العلیم، تو ہی سب کچھ سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ ایک نیکی کا کام کرنے جا رہی تھی، تو اوبویسلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کے بولی کہ یا اللہ میرے دل میں میری جو بھی نیت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خالص میں آپ کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہوں۔ فلما پھر جب وضعتها جنا اس نے اسے، قالت کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے وضعتها جنا ہے اس کو، انثى لڑکی۔ اچھا اب یہ جو ہے نا وضاعت ہا کی ضمیر جو ہے نا یہ عورت کی طرف ہے، تو وضع واضح ہونا، ٹھیک ہے، یعنی جنم دینا۔ بس جب اس نے جنم دیا ہا اس کو، اس لڑکی کو، یعنی لڑکا ہونے کی بجائے کیا ہو گیا؟ لڑکی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور قالت مریم علیہ السلام کی بیوی نے کہا، عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک وضعتها انثى کہ میں نے تو یہ لڑکی جنم دے دی ہے، میں تو لڑکا چاہ رہی تھی تاکہ میں جو ہے وہ آپ کی راہ میں اس کو آزاد کر دوں، تو لیکن یہ تو لڑکی ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا تھا بما اس کو جو وضعت اس نے جنا، فلیس ذکر اور نہیں ہے لڑکا کل انثى لڑکی کی طرح۔ اچھا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کس کو جنا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ ولیسا اور نہیں ہے، الذکر کل انثى، دیکھیں ذکر کہتے ہیں لڑکے کو مذکر، اور انثى جو ہے وہ مؤنث سے ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر میں بولوں صرف کتاب تو وہ کوئی بھی کتاب ہوگی، اگر میں بولوں الکتاب تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خاص کتاب، ٹھیک خاص ہے۔ کتاب۔ تو الف لام جب ساتھ لگ جاتا ہے نا تو خاص چیز بن جاتی ہے۔ تو یہاں یہ ولیس ذکر کل انثى اس کو عام مفہوم میں نہ لیں، عام مفہوم تو یہ بنتا ہے نا کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر جو مفہوم ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا، یہ جو خاص لڑکی تم نے جنم دی ہے، یہ اس خاص لڑکے سے جو تم نے منت مانگی ہے نا اس سے کئی بدرجہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ ولیس ذکر کل انثى، یہ لڑکی جو ہے وہ لڑکوں جیسی نہیں ہے، یہ بلکہ ان سے بدرجہ بہتر ہوگی یہ لڑکی، کیونکہ مریم علیہ السلام تھی نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ جی وَإِنِّي وَإِنِّي اور بے شک میں نے سمیتها نام رکھا ہے اس کا مریم، مریم۔ عمران کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ ہا آ گیا، ہا کی ضمیر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگر ہو ہوگا تو وہ لڑکے کے لیے استعمال ہوگا، تو اس لڑکی کا نام جو ہے وہ مریم رکھ دیا گیا۔ انی اور بے شک میں اعیذها میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔
اور ساتھ میں انہوں نے دعا بھی مانگی کہ یا اللہ میں پناہ میں دیتی ہوں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. اچھا یہاں پر جو ایک حدیث ذرا سن لیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، مس کرتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو عموماً یہ ہمارے جو ہے وہ تجربے میں ہے بات. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، بیسیکلی شیطان اس کو مس کرتا ہے. تو آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں مس کیا. شیطان نے نہ مریم علیہ السلام کو چھوا، نہ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوا. تو یہ اس دعا کا نتیجہ تھا جو ان کی ماں نے مانگی تھی. ہم جو ہے نا وہ جاتے ہیں نا ادھر ادھر کہ بھائی بابا جی ساڑھے بس دعا کر دو، تو پہلے اپنے گھر میں جو ہے اپنے والدین سے دعا کروا لینی چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ والدین سے بڑھ کے جو ہے وہ ہمارا محسن، ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ دعا کی تھی، اور بیٹی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ چنا ہوا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شیطان مردود سے اس کو بچا لیا، مس نہیں کرنے دیا شیطان کو. فتقبلها تو قبول کر لیا اسے ربها اس کے رب نے بقبول حسن اچھی قبولیت سے، وانبتها اور پروان چڑھایا اسے نباتن حسنا بہترین پرورش، اچھی طرح پروان چڑھانا، وکفلها اور کفالت کی اس کی، سرپرست بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی بیٹی کو قبول فرما لیا. ٹھیک ہے، فتقبلها ربها. اب سوری کیا کر رہا ہوں آج، مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا. عمران علیہ السلام کی بیٹی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. فتقبلها ربها تو قبول کر لیا اس کے رب نے اس کو بقبول حسن اچھی قبولیت کے ساتھ. فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور ان کو پروان چڑھایا، بہترین پروان چڑھانا. وَكَفَّلَهَا زکریا. یہ زکریا علیہ السلام جو ہے نا وہ بیسیکلی ہیکل سلیمانی کے پریسٹ تھے. ان دنوں جو ہے نا ان لوگوں کو کاہن بولا جاتا تھا. بیسیکلی یہ جو ہے نا وہ تبلیغ کرنے والے مبلغ ہوتے ہیں نا، تو یہ مبلغ تھے زکریا علیہ السلام، اور نبی بھی تھے، اور یہ چیف پریسٹ تھے ہیکل سلیمانی کے، یروشلم کے، بیت المقدس کے. تو مریم علیہ السلام کو ان کی کفالت میں دے دیا گیا. اور یہ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، خالو تھے. جی نازش. علامہ جب کبھی داخل ہوتے علیہا اس پر زکریا علیہ السلام محراب میں، حجرے میں، عبادت خانے میں، واجدہ وہ موجود پاتے، اندہا اس کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس، رزق. قالا فرماتے یا مریم اے مریم، انا کیسے، کہاں سے، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ. اچھا اب یہ جو ہے نا زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ان کی کفیل تھے. سارا کھانا پینا جو ہے وہ ان کے انڈر جو ہے وہ مریم علیہ السلام کو ان کے حجرے میں پہنچایا جاتا تھا. یہ جو محراب لفظ ہے نا یہ عام ہم جو استعمال کرتے ہیں نا، مسجد کا محراب ہے، ایک چھوٹا سا محراب ہوتا ہے، وہاں امام صاحب کا مصلی ہوتا ہے، یہ اس سے مراد وہ نہیں ہے. محراب جو ہے نا بیسیکلی حرب سے نکلا ہے. حرب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عام استعمال میں بھی ہوتا ہے، جیسے حرب فجار، لڑائی کے لیے. تو یہ حرب جو ہے نا یہ بیسیکلی محراب حرب سے ہے. تو محراب یا حجرہ ایک ایسا کمرہ تھا جہاں بیٹھ کر شیطان سے لڑائی کی جاتی تھی اللہ اللہ کر کے. ٹھیک ہے، تو زکریا علیہ السلام جب ان کے محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ پہلے سے ہی رزق موجود تھا. یعنی اور رزق بھی کیسا،
جو ہے نا اچھا اب یہاں پر تھوڑی سی تعویلیں لوگ بیان کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ علم کا رزق تھا, لیکن بیسیکلی جو ہے بہرحال جو بھی رزق تھا بے موسمی پھل تھے یہ. تو جب بے موسمی پھل انہوں نے دیکھے زکریا علیہ السلام نے, تو فوراً مریم سے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس. تو مریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قالت, اس نے فرمایا یعنی مریم علیہ السلام نے کہا, ہوا وہ من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یرزق, رزق دیتا ہے, من یشاء, جسے چاہتا ہے, بغیر حساب, بغیر حساب کے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر نا بے موسمی پھل جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے پاس آتے, زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ان پھلوں کو دیکھتے اور حیران ہوتے, حالانکہ خود بھی نبی تھے, اور پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ مریم یہ بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. میں پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, بدر کے ایک بدری صحابی تھے, تو بعد میں کہیں جنگ ہوئی, ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا, اور ان کو جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا گیا, پھانسی دے دی گئی. لیکن پھانسی دینے سے پہلے انہوں نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس گھر میں ان کو قید کیا گیا تھا نا, اس گھر کی عورت القمہ غالباً جو ہے وہ اس شخص کا نام ہے القمہ کی جو عورت ہے نا, وہ اس صحابی کی بڑی رسپیکٹ اس نے کرنا شروع کر دی تھی, کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ اس کو ہم نے قید میں ڈالا ہوا ہے, اور مکے میں اس وقت جو ہے وہ انگوروں کا موسم نہیں ہے, لیکن یہ شخص جو ہے وہ اندر کمرے میں بیٹھ کے انگور کھا رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے کہانی نہیں بتائی, یاد رکھیے گا. مریم علیہ السلام کے پاس اگر کوئی بے موسمی پھل آ سکتے ہیں تو ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں, لیکن اس پہ تھوڑی سی جو ہے مشقت کرنی پڑے گی, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانی پڑے گی, پھر کہیں جا کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقام پر پہنچا سکتے ہیں. تو جب یہ بے موسمی پھل دیکھے تو پھر کیا کیا زکریا علیہ السلام نے؟ ہنالکا, اسی جگہ, اس وقت, دعا کی, پکارا, زکریا علیہ السلام نے, ربہ, اپنے رب کو. قالا, اس نے کہا یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا, ربی, اے میرے رب, حبلی, عطا کر مجھے, تحفہ دے مجھے, من لدن کا, اپنی طرف سے, ذریتن, اولاد, طیبتن, پاکیزہ, انکا, بلا شبہ تو, بے شک تو, سمیع الدعا, دعا کو سننے والا ہے, پکار کو سننے والا ہے. جی اگرچہ کہ وہ نبی تھے, جب دیکھا کہ بے موسمی پھل مریم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں, اور ان کی بیوی جو ہے نا زکریا علیہ السلام کی جوانی سے ہی بانج تھی, اور زکریا علیہ السلام جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے, پریشان رہتے تھے, چونکہ چیف پریسٹ تھے یہ, یعنی سب سے بڑے جو ہے وہ مبلغ تھے اس جگہ کے, مجاور کہہ لیں آپ. تو وہ چاہ رہے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ اس جگہ کو وارث مل جائے. تو اس وقت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام نے وہ پھل دے کے دعا کی اپنے رب سے کہ قالا ربی حبلی من لدنک ذریہ طیبہ, اے میرے رب جو ہے وہ آپ مجھے عطا کریں ایک اولاد پاکیزہ, بے شک آپ جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والے ہیں. یعنی مریم علیہ السلام کو دیکھ کر, ان کے بے موسمی پھل دیکھ کر ان کو موٹیویشن ملی, اور انہوں نے بھی دعا کر ڈالی. اس کے بعد کیا ہوا؟ فنادت الملائکۃ, تو آواز دی سے فرشتوں نے, واہوا, اور اس حال میں کہ وہ قائم, کھڑے تھے, قیام سے ہے, یصلی, وہ نماز پڑھ رہے تھے, فی المحراب, محراب میں, حجرے میں, عبادت گاہ میں, ان اللہ, یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ, یبشرو کا, خوشخبری دیتا ہے تجھے, بشارت دیتا ہے آپ کو, بیحییٰ, یحییٰ کی, مصدقم, وہ تصدیق کرنے والا ہے. اچھا یہاں پر نا تھوڑی سی بات ہے کہ میں بتانا آپ کو بھول گیا ہوں, سر سید احمد خان سے کون کون واقف ہے؟ جی آپ میں سے کوئی جانتا ہے سر سید احمد خان کو؟ سر یہ سیاست دان تھے بہت بڑے. جی بہت بڑے سیاست دان تھے, اور مسلمانوں کو اور انگریزوں کو ملانے والے بھی یہی تھے, یعنی ان کے درمیان ایک برج کا کام انہوں نے کیا, اور مفسر قرآن بھی تھے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں ان کے متعلق کہ بی کیئرفل, یہ اس طرح کے واقعات پر یقین نہیں کرتے, یہ معجزات پر ان کا یقین نہیں تھا سر سید احمد خان کا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو پھل دیکھے تھے نا زکریا علیہ السلام نے, یہ خواب میں دیکھے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ پھل پڑے ہوئے ہیں,
اور یہ سارا کچھ انہوں نے دیکھا خواب میں. اگر خواب میں دیکھا تو پھر جو ہے وہ انہوں نے حیران ہو کے کیوں پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے لیے. تو یہ سر سید احمد خان جو ہے وہ اس طرح کے ہر کے عادات جو واقعات ہوتے ہیں نا، جو معجزات ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ منکر تھے، یاد رکھیے گا. تو سر کا خطاب تو ان کو مل گیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا ان کی صورتحال تھی. تو اب یہاں پر جو ہے وہ اپنے محراب میں وہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے زکریا علیہ السلام. تو فرشتوں نے جو ہے وہ ان کو آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بشارت دیتے ہیں بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقہ تصدیق کرنے والے، مصدقم بکلمت من اللہ، بکلمت ایک کلمہ کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، و سیدن اور سردار، و حصورن عورتوں سے بے رغبت رہنے والا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا، و نبیشن اور نبی ہوگا، من الصالحین صالحین میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا. یعنی یہ ہم نے پہلے بھی واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا تھا، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص دنیا میں موجود نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بشارت دی یحییٰ علیہ السلام کی، اور کہا کہ یہ یحییٰ جو ہے وہ تصدیق کرے گا کس کی؟ بکلمت من اللہ، اللہ کے کلمے کی. اللہ کے کلمے سے یہاں کیا مراد؟ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں یہ، کیونکہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا. مریم علیہ السلام کے بطن سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی. ابھی زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بشارت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سیدہ، وہ سید ہیں، وہ حصورہ، اور حصار میں ہیں. حصار سمجھتے ہیں نا، گراؤ، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ حصار میں رکھ لینا، بے رغبت ہو جانا، گناہوں سے بھی بچے ہوئے ہیں، عورتوں سے بھی بچے ہیں، اور نبی ہے من الصالحین، نیکوں میں سے. قال کہا ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہوگا لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقت اور یقیناً بلغنی الکبر مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا، وامرأتی عاقر اور میری بیوی بھانج ہے. یعنی دعا بھی خود مانگی، اب خود حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا، اسباب ہی موجود نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور میری بیوی جو ہے وہ بانج ہو چکی ہے، تو کیسے، کیوں کر جو ہے وہ میرے ہاں جو ہے وہ لڑکا پیدا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. قال ربی اجعل لی آیا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ کوئی آیت بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں. دیکھیں عام طور پر جو ہے وہ نشانی ہمیں مل جاتی ہے پیرنٹس کے ذریعے جب اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ نشانی بتا دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ جو ہے وہ 3 دن جو ہے وہ کلام نہیں